عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اماں نے مسور کی دال کھائی ہے، گرم دال کھائی ہے، بچے کو پیچس ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، کھائی ماں نے ہے، ماں تو بالکل تکڑی ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، اس کی اماں نے بتاؤں بینگن کھائے یا اچار کھایا، گڑ شکر کھایا، گرم چیز کھائی، بچہ بیمار ہو گیا۔ او لوگوں، گڑ شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے، اچار کی ترشی پہ تیرا یقین ہے، مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے۔ اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترشی گرمی حرارت جا سکتی ہے، اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورۃ یاسین پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا؟ کیسے قرآن کا نور نہیں پہنچے گا؟ ہم لوگوں نے اللہ والوں والی زندگی ترک کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ غنی، دستورات بیچاری ان کو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کالی کملی والے کی اماں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر سرکار کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں کے پیٹ میں کالی کملی والا یتیم ہو گیا۔ دادا زندہ تھا، دادی زندہ تھی، دادا روٹی کھانے کے لیے گھر آتا تھا، جلدی نکل جاتا تھا۔ ایک دن عبد المطلب کی گھر والی حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو بٹھا لیا اور کہنے لگی کچھ معلوم بھی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا کیا؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، لیکن عطر ایسا استعمال کرتی ہے، خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ سارا محلہ، سارا گھر، سارا صحن، سارا کمرہ تمام کا تمام ہر وقت معطر رہتا ہے۔ میں عزت سے ڈرتی ہوں، یہ پیٹ سے ہو کر، بیوہ ہو کر، رنگے راند ہو کر اپنا عطر استعمال کرتی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کا مارا بولتا نہیں، سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے اور مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا مکہ مہکا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ تو گھر میں رہتی ہے، ساس بہو گھر میں تو ہو، پوچھ لیں گے ادھر کہاں سے لاتی ہے؟ سرکار کی دادی کہنے لگی پوچھوں کیسے، بلاؤں کیسے؟ کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کو بلاتی ہوں، سیدہ آمنہ کو بلاتی ہوں، یہ میرے پاس آتی ہے، جب میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں بول نہیں سکتی، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی آمنہ بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیٹ میں لیے سیدہ آمنہ آ رہی۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ عطر کوئی عام نہیں، یمن کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، یہ عطر بھی کوئی خاص ہے، یہ خوشبو بڑی خاص ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ تو بیوہ
خوشبو لگاتی ہے، پیٹ سے ہو کر عطر لگاتی ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے فرمانے لگی او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی بھی کسی نے عطر لا کے دیا ہی نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت کی دادی کہنے لگی استعمال کی کیا بات کرتے ہو، اس سے یوں پوچھو یہ عطر پیتی کہاں سے ہے، اس کو کون عطر پلاتا ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں مہک اٹھتی ہے، وہاں خوشبو، جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں خوشبو، جہاں چل کے جاتی ہے وہاں خوشبو۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت، اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے، مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے، یہ سورج سلام کرتا ہے، ہر رات کو جلیل القدر پیغمبر مجھے بشارت دینے آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے عطر برسایا، اتنا خوشبو والا نبی، اتنی رحمت کی چادر والا نبی، اتنا کرم والا نبی، قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی، ہم اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک دو دن نہیں 13 برس تک بڑی مار کھائی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا، سر سجدے میں ہے، سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا، سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک عورت نے آواز دیا فاطمہ تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ تشریف لائی، وہ اوج الگ کیا، ادھر ادھر کیا، رونے لگی ابا ان کے لیے بد دعا کرو، یہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا لگتے جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، بد دعا کیسے کروں، یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کے زمانے میں شاہ ابی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، 2 پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا۔ قید اس بات کی تھی نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا، نہ ان کو کوئی نمک دے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ سارا مال تو نے مجھ پہ قربان کر دیا، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، آج رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، آخر میں ماں ہوں، یہ میری زینب، یہ میری رقیہ، یہ میری ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ، چاروں کی بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ قدرتی بات ہے، دھی کا دکھ ماں کے نہیں دیکھا جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا، خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے۔ سرکار پہ بھی اس کا اتنا اثر ہوا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا، ہدیے میں سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں،
پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، جھاڑیوں کے پتے ہیں۔ آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کو آواز دی، زینب بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ چاروں کو لین میں بٹھا لیا، رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے چبا چبا کے قرآن پڑھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے، ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہے۔ مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا۔ آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں، گھر کا گھر اتنا باغی، صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے، قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم، کوئی پریشان حال ملے گا، میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا ابو بکیہ صحابی ہے، کافر کا غلام ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان بار لٹکی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جان سے مر جائے کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اور کالی کملی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کراس کراس کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔
صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، جب تک میں دیدار نہ کر لوں، ایک بوند پانی کی میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی، لتاڑا گیا، گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا۔ ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا، اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر آقا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا، اور جب آقا میری طرف نظر فرمائیں گے کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں، عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آقا منہ نہ پھیر لے، کہیں شرک والی لعنت بدعت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دیں یہ میرا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔
19واں پارہ قرآن کریم کہتا ہے، خود سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ میرے نہیں، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا، ٹھٹھا بنایا تھا، الہی یہ میرے دشمن ہے، جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے۔ کون اس وقت کام آئے گا؟ ابو بکر فقیہ سچا عاشق ہے۔ ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے، یہ کتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو 70 گز سے پتہ چل جائے لیڈا آ رہا کہ لیڈی آ رہی ہے، وہ ہم پہ ہوا۔ یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، اور خطبوں اور ابدالوں کی سنت ہے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، سارے اللہ والوں کی سنت ہے۔ تمہارے یہاں کا ماحول کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو صرف اس لیے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گھر والی بیوی ایسا نہ کرے کہ سامنے روٹی رکھ کر یوں نہ کہہ دے کہ بابا جی روٹی کھا لو، نہ ہو وزن تو کوئی نہیں داڑھی میں، داڑھی میں کوئی وزن نہیں، اس کا وزن قبر میں معلوم ہوگا، اس کا وزن قیامت میں معلوم ہوگا کہ آقا فرمائیں گے آنے دو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر مجھے سرکار کی زیارت کرا، پھر پانی کے لیے کہا گیا، کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار نبی ہوں، اور لوگوں مجھے کالی کملی والے کی محبت کا مزہ لگ گیا، عشق لگ گیا، مجھے حضور کا دیدار کراؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صدیق اکبر دربار رسالت میں پہنچے۔ لوگوں اس کا مقدر تو دیکھو، کوئی مار کھا کے کھانے جائے گا، کوئی مار کھا کے اسپتال جائے گا، کوئی مار کھا کے رشتہ داروں کے یہاں جائے گا۔ ابو بکر مبارک ہو، تو مار کھا کے کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، سرکار نے ابو بکر کو جب آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور پاس بٹھا کے پوچھا، بڑی مار پڑی ہے؟ ابو بکر کہتا آقا تیرے عشق میں کوئی پتہ نہیں چلا کہاں مار پڑی کہاں نہ پڑی، کوئی پتہ نہیں۔ توجہ فرمائیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آ جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو بکر نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا اب ٹھہر جا، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، اور پانی پلایا۔ اور پھر پوچھا ابو بکر اب تیرا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا تیری چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھ لے چل گئے، میرے غم چل گئے،
مجھے کوئی تکلیف نہیں، تیرے دیدار نے مجھے نہار کر دیا، مزہ وہ آیا کہ سارے دکھ بھول گیا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی توحید کے لیے جانوں کا قیمے بنوا دی۔ جنگ بدر آیا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ایک جنگ میں ساتھ جاؤں گی۔ تو کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے، جنگ میں کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا میں یہاں کا زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جنگ بدر میں پہنچ گئی۔ تین طرف حضور کا پہرا تلوار لے کر مرد دے رہے تھے، چوتھی طرف ام عمارہ تلوار لے کر حضور کی پہرے دار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ام عمارہ کی طرف، تو سامنے آ کے کہنے لگی آقا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میری طرف سے دشمن آ جائے گا، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے، میری طرف سے دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں آتا کتابوں میں 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے، اور 13 زخم تلواروں کے اپنے جسم پہ کھائے، 13 زخم۔ اندازہ لگاؤ، نہ نماز میں فرق ہے، نہ دین کے عمل میں فرق ہے۔ آج تو مرد بھی عورتیں بھی گھر میں تو ولی بنے رہتے ہیں، ذرا سفر میں نکلے نماز چھوڑ دی، خرچہ بڑھ جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا جو سہارا تھا وہی چھوڑ دیا، تیرے پلے کیا جائے گا؟ کوئی مرد عورت یہ بات دل سے نکال دے کہ شادیوں میں نمازوں کا کیا کام، غمیوں میں نمازوں کا کیا کام، سفر میں نمازوں کا کیا کام، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے ہو اور موت آ جائے۔ بے نماز بن کے نہ مرو، بڑوں بڑوں کو میں نے دیکھا وقت بڑھتے وقت تو بے نماز ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیماری میں چھوٹ گئی۔ ارے بیماری تو موت کا جھٹکا لگائے گی۔ 50 برس نمازیں پڑھی، آخری وقت میں بے نماز بن کے مرا، ساری زندگی برباد ہو۔ خطرناک ماحول ہے مرنے کے لیے، بیماری، اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 زخم کھا کر آئی میدان بدر میں، سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے، اوپر سے جنگ احد آ گیا۔ اور اگر میں اس صحابیہ کی، اس مائی کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں 90 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے ام عمارہ کی۔ سارا سال گزر گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی۔ جب جنگ احد ہوا تو نظر نہیں آتا، کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بری مائی کا برا حال ہوا۔ لاٹھی لی، سوچا لیا، احد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی، او لوگوں میرے آقا کا حال بتاؤ، اور میرے آقا کی خبر دو، اور میرے سائی کی خبر دو، اور میرے محبوب کی خبر دو، کیا ہوا؟ احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، ہاتھ چھل گئے، چڑھا نہیں جاتا، تھوڑی کا سہارا لے کے چڑھتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گرتی ہے، پھر گرتی ہے۔ اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی، او اللہ والو مجھے چڑھاؤ، میری آنکھیں ترس گئی آقا کے دیدار کو، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ اور یوں کہنے لگی، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔
مجھے اوپر چڑھا دو، میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میں بڑی پریشان ہوں۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔